بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا فی الحال LNG اسپاٹ کارگوز کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ۔ قطر سے سستی LNG ملنے کی امید پر پاکستان نے کم ترین عالمی بولیاں مسترد کر دی ہیں۔ جی ہاں، اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ظہیر۔ یہ فیصلہ کس تناظر میں کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں LNG کی سپلائی بند ہو گئی تھی، جو آبرائے ہرمز کی بندش اور خلیج میں جو جنگ ہے اس کے باعث اب پاکستان کو یقین ہوا ہے کہ جو طویل المدتی کنٹریکٹ تھا قطر کے ساتھ LNG کا، اس کے تحت پاکستان کو مئی کے لیے $13 پر MMBTU جو کارگوز ہیں جو معاہدہ ہے اس کے مطابق ملیں گے۔ تو یہ جو 2 بولیاں موصول ہوئی تھی پاکستان LNG لمیٹڈ کو مئی کے لیے اسپاٹ کارگوز، جو اسپاٹ کارگوز کی کم ترین سستی بولیاں ضرور تھی، لیکن اس میں جب ڈیوٹیز اور دیگر چارجز ڈالتے ہیں تو یہ $23 میں پاکستان میں پہنچتا ہے۔ تو یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو سستے طویل المدتی قطر سے 2 آبرائے حکومت کے راستے اگر کارگوز مل جاتے ہیں تو $10 کی پر MMBTU بچت ہوگی۔ اس سے توانائی کے شعبے میں جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس پہ بھی فرق پڑے گا، اور ساتھ میں جو معاشی سرگرمی ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جب توانائی کی قیمتیں کم ہوں گی تو جو اس وقت فیکٹریز ہیں یا جو صنعتیں ہیں ان کے لیے بھی بہتری ہوگی، ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کارگوز ہیں پارٹ کو فی الحال ہولڈ کر کے مسترد کیا گیا ہے، اور طویل المدتی جو کنٹریکٹ ہے قطر کے ساتھ اس کے تحت 2 LNG کارگوز منگوائے گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ پاکستانی اور ایرانی بحری جہازوں کو واپس بھیجنے کی کوششوں میں تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سنگاپور کے تعاون اور حمایت کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان کا امریکی حکام اور دیگر فریقین سے مسلسل رابطہ ہے۔ جنگ میں ثالثی پر امریکی کانگریس پاکستان کی شکر گزار۔ ڈیموکریٹ رکن ایل گرین نے تعریفی قرارداد ایوان نمائندگان میں پیش کی ہے۔ قرارداد میں پاکستان کی عام کے لیے کوششوں اور سہولت کاری کو سراہا گیا ہے۔ قرارداد کے مطابق پاکستان کلیدی ثالث کے طور پر سامنے آیا ہے، مذاکرات آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کو تمام فریقین غیر جانبدار ثالث کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عام مذاکرات کے لیے پاکستان کو قابل اعتماد تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں۔ پاکستان نے تعمیری مذاکرات کو ممکن بنایا۔ آبنہ ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی صدر کہتے ہیں جنگ بندی برقرار ہے، ایرانیوں نے ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی تھی جس کا بھرپور جواب دیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ واقعے سے وسیع تر مذاکراتی عمل پر فرق نہیں پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو جنونی قرار دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی معاہدے کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا ہماری پیشکش ایک صفحے سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھیں گے، جوہری مواد کی باقیات ہمارے حوالے کریں گے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. It's more than a one-page offer. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want. آبنہ ہرمز میں مختصر کشیدگی کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی نے ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا تو ایران نے میزائلوں اور ڈرون سے جوابی کارروائی کی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق جوابی کارروائی میں آبنہ ہرمز اور چابہار بندرگاہ کے قریب امریکی فوجی جہازوں پر حملے کیے گئے جس سے انہیں شدید نقصان پہنچا۔ سینٹ کام نے بندر عباس اور خوشب کی بندرگاہوں پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔
امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ بیان کے مطابق ایرانی افواج نے میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکہ کی یورپی یونین کو پھر ٹیرف کی دھمکی، صدر ٹرمپ نے تجارتی معاہدے کی منظوری کے لیے 4 جولائی تک مہلت دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ان کی یورپی کمیشن کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، دونوں نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا یورپی یونین کی جانب سے تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی منتظر ہوں، 4 جولائی تک معاہدے کی منظوری نہ ہوئی تو یورپی یونین پر ٹیرف میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے کسی کو بھی اپنی فضائی حدود جاریت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، سعودی حکام کا دو ٹوک موقف۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی حکام نے کہا ہے کہ کچھ عناصر سعودی موقف کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کی جانب سے ہونے والی ثالثی کی کوششوں کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت بھی کرتا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کے آغاز پر سعودی عرب نے امریکی افواج کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی، تاہم آپریشن روکنے کے اعلان کے بعد سعودی حکام نے یہ پابندی ہٹا دی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان نے بہت شاندار کردار ادا کیا، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل دونوں بہت شاندار شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی تعریف کر دی، میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان نے مذاکرات کے دوران پروجیکٹ فریڈم روکنے کی درخواست کی تھی جس پر ہم رک گئے۔ Pakistan has been fantastic and their leaders have been fantastic, the field marshal and the prime minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر انتخابات کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پارٹی صدر میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں آزاد کشمیر کی 53 نشستوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں، وہاں موجود سماجی نمائندہ مائرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مائرہ بتائیے کیا ماحول ہے یہاں؟ جی بالکل، اس وقت مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں پارلیمانی بورڈ آزاد کشمیر کے الیکشنز کی تیاریاں جو ہے وہ تیز ہو چکی ہے۔ آج تقریباً 53 سیٹوں کے لیے جو ہے وہ امیدوار اپنے کب ان کے انٹرویوز ہو اور کب جو ہے وہ اپنی درخواستیں جمع کرائے۔ جو اگر ہم لوگ بات کریں امیدوار کی تو وہ تقریباً 2 لاکھ جو ہے وہ درخواست کے ساتھ جمع کرائیں گے۔ آج اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کر رہے ہیں اور پارلیمانی بورڈ میں آج وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ بھی اجلاس میں شریک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے چونکہ 53 سیٹوں کے لیے تمام امیدواروں کے الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس میں تقریباً جو ہے وہ اگر ہم لوگ بات کریں قانون سازی اسمبلی کی تو اس میں 33 جو ہے وہ آزاد کشمیر اضلاع کی نشستیں جو ہے وہ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قانون سازی اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں اور قانون سازی اسمبلی میں کل 8 مخصوص نشستیں ہیں۔ چونکہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ جولائی میں ختم ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے تمام امیدواروں کو جو ہے وہ منتخب کرنا ہوگا۔ آج کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح جو ہے مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اپنا بیانیہ مزید مؤثر بنانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکمت عملی جو ہے الیکشن کی اس کو بھی طے کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا مائرہ ہاشمی، تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔